اب پتہ نہیں خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی اب چپ چاپ فلم دیکھنے لگا اور ایک بار خالہ کی طرف دیکھا لیکن وہ بہنوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب وہ وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ میں سوچ رہا تھا خالہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ فلم چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں ہم تین بھائی ہی رہ گئے تھے۔ گانا چل رہا تھا، میرا دھیان اب گانے کی طرف نہیں تھا بلکہ خالہ کی طرف تھا۔ عظمیٰ نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، بھائی خالہ کہاں چلی گئی؟ میں نے بس اتنا ہی کہا، مجھے بتا کر نہیں گئی ہے، تم فلم دیکھو، اور وہ دوبارہ فلم دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی ٹانگیں لمبی کر لی اور چھت کو دیکھنے لگا۔ تب خالہ بھی کمرے میں آ گئی اور مجھ سے بولی، نواب صاحب میری جگہ چھوڑ دو۔ اس کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گیا، لیکن اس بار میں دیوار کی کوٹر کی طرف ہوا، خالہ ٹی وی والی سائڈ پر جہاں میں پہلے تھا۔ میں نے سائڈ پر ہو کر ان کو ان کی بیٹھنے کی جگہ دی۔ خالہ نے بیٹھتے ہی پوچھا، بھائی بولو کہاں تک فلم پہنچ گئی؟ تب عظمیٰ بولی، وہی ہے جہاں آپ چھوڑ کے گئی تھی۔ اور ہاں خالہ، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ خالہ بولی، پانی پینے گئی تھی۔ سب پھر فلم دیکھنے لگے۔ خالہ نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کیا تو میں نے ان کی قمیض کے اوپر کرنا چاہا تو خالہ پھر بہنوں کی طرف دیکھ کر بڑی احتیاط سے رضائی کے اندر سے ہی اپنا شرٹ اوپر کر دیا۔ انہوں نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا تو میں نے سر گھما کے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے بھی ان کو اسمائل دی۔ ہم سب آدھے سے زیادہ لیے ہوئے تھے، مطلب گردن دیوار کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، باقی ہم فرش پہ تھے۔ خالہ اور میں نے اپنی ٹانگیں فولڈ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہنیں ہماری کسی بھی کارروائی سے باخبر تھی۔ خالہ بولی، شازیہ لائٹ بند کر دو، آنکھ میں پڑ رہی ہے، ٹی وی میں بھی لائٹ کا عکس آ رہی ہے، صحیح نظر نہیں آتا۔ شازیہ اٹھی اور اس نے لائٹ بند کر دی، ساتھ ہی خالہ بولی، دروازہ بھی بند کر دو، یہ نہ ہو کہ پانی آ جائے اور سونے کا بول دے۔ شازیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ عظمیٰ نے کہا، خالہ ٹی وی کی آواز بھی تھوڑا کم کر دے، آواز بھی باہر جا سکتی ہے۔ خالہ ہنسی اور کہا کہ تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ گانے کی آواز سن کر خالہ نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور بولی، بارش میں نہانے کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں میرا ہاتھ ابھی بھی نیچے ہی تھا۔ ابھی گانا چل رہا تھا کہ خالہ نے کہا کہ پینا شروع کر دے۔ اس ٹائم ان کی آنکھ بند تھی اور انہوں نے اپنی ٹانگیں زور سے سیدھی کی۔ ان کے ایسی کرنے سے عظمیٰ اور شازیہ نے ہماری طرف دیکھا اور فوراً بولی، خالہ کیا ہوا؟ خالہ نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ تب شازیہ بولی، خالہ کیا آپ سو گئی تھی؟ عظمیٰ بولی، لگتا ہے خالہ نے کوئی ڈروانا خواب دیکھ لیا ہے۔ خالہ چپ ہی تھی اور شرمندہ تھی، اور پھر آہستہ سے بولی، ہاں میں تو سو گئی تھی اور میں نے خواب بھی دیکھا ہے۔ میرے ہاتھوں کپ کے خالی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ رضائی کے اندر آدھی بے لباس تھی۔ شازیہ بولی، خالہ آپ کو پانی لا کے دوں؟ خالہ چپ ہی تھی، لیکن میں بول پڑا، جاؤ جلدی سے آؤ۔ شازیہ نے عظمیٰ کو بھی ساتھ لیا اور وہ باہر سے پانی لینے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی خالہ مجھ پر برس پڑی اور بولی، ندیم تم مجھ کو مرواؤ گی؟ میں نے کہا، تصور آپ کا ہے اور الزام مجھ پر دے رہی ہو؟ اور ساتھ ہی خالہ نے جلدی سے اپنا لباس ٹھیک کیا اور مجھے بھی کہا کہ اپنے بھی ٹھیک کرو۔ پھر خالہ بولی، یار جگہ تو دیکھ لیا کرو، عظمیٰ لوگوں کو اگر شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، خالہ ان کو ابھی کچھ پتہ نہیں۔ اور خالہ بولی، سب پتہ ہوتا ہے، دیکھو دل، میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا، جو واقعی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ہاتھ ابھی ادھر ہی تھا کہ عظمیٰ اور شازیہ کمرے میں داخل ہو گئی، جن کو دیکھ کر میں نے فوراً اپنا ہاتھ خالہ کے سینے سے ہٹا لیا، اور خالہ نے بھی عظمیٰ اور شازیہ کو دیکھ لیا تھا۔ تب خالہ نے تھوڑی چالاکی سے ڈرامہ کیا اور خالہ نے بھی کہا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بہنیں ابھی چپ ہی تھی تو میں نے بھی خالہ کے ڈرامے کے آگے بڑھاتے ہوئے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، ہاں آپ کا دل بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ تب عظمیٰ بولی، بھائی کیا ہوا؟ خالہ کو، کیونکہ خالہ اپنے چہرے پر بے چارگی ظاہر کر رہی تھی، جیسے ان کو کافی تکلیف ہے۔ خالہ عظمیٰ سے بولی،
جاؤ بچوں فلم دیکھو، میں پہلے سے بہتر ہوں۔ وہ بولی حالہ دبا کرو فلم کو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم فلم دیکھے۔ تب حالہ بولی ندیم بازو دبا رہا ہے، تھوڑی کمر بھی دبا دے گا اور میں بھی فلم دیکھوں گی، ذہن اسی طرف لگے گی۔ تب وہ دونوں اپنی رضائی میں چلی گئی۔ میں حالہ کے بازو دباتے دباتے ان سے کھیلنے لگا۔ میں لیٹتا نہیں تھا بلکہ حالہ کی سائیڈ پر بیٹھا تھا۔ بہنیں سمجھ رہی تھی حالہ کو میں دبا رہا ہوں۔ حالہ نے لیٹے ہوئے ہی چوٹو پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کتنے دیر یہ کھیلتا چلتا رہا۔ حالہ نے مجھے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ فلم تو ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا تو فلم تو واقعی ہی ختم ہو چکی تھی۔ پھر بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں سو چکی تھی۔ میں نے اپنا منہ حالہ کے کان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ دونوں سو چکی ہے۔ حالہ نے بھی اٹھ کر ان کی طرف دیکھا اور ان کو سوتا دیکھ کر مجھ سے بولی کہ ٹی وی بند کر دو۔ میں اٹھا اور سب چیزیں بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور لیٹ گیا۔ انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ ان کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ میں نے پیچھے سے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب مجھے میچ کھیلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں اندر ہی آؤٹ ہو گیا۔ حالہ جلدی سے آگے ہو گئی اور بولی، بے وقوف، اندر کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا؟ اگر کچھ ہو گیا تو میں چپ ہی تھا۔ تب وہ بولی، میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں، تم خود ہی لیٹے رہنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے ہو کے واپس آ گئی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر سو گئے۔ میں صبح خود ہی اٹھا تو دیکھا میرے ساتھ حالہ نہیں تھی، لیکن کمرے میں عظمیٰ اور شازیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے پھر آنکھ بند کر لی اور لیٹتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی مجھے لیٹتے ہوئے، تب کمرے میں نے کسر پسر سنی۔ ذرا غور کرنے پر مجھے اندازہ ہوا ایک آواز تو حالہ کی ہے، ان کے ساتھ مونا بھی ہے۔ اب میں آپ کو مونا کا بتاتا ہوں۔ مونا میری کزن ہے، مطلب میری چاچا کی بیٹی۔ وہ میری بہن شازیہ سے بڑی اور عظمیٰ سے چھوٹی ہے۔ مونا کا اصل نام میمونہ ہے، جو ہمارے خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن مونا کے گھر میں اردو بولی جاتی ہے۔ میرے چاچا تو نارمل سی شکل و صورت کی ہے، لیکن مونا کی امی چاچی شہیدہ کسی بال سے کم نہیں ہے، اور مونا اپنی امی پر گئی ہے۔ ان کی طرح گورا رنگ، سمارٹ شکل و صورت۔ جس وقت کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت مونا کی جسامت عظمیٰ کی طرح تھی۔ شازیہ اس ٹائم بالکل فٹ تھی۔ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ لڑکیوں میں یہ مونا ہی خوبصورت تھی۔ تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہی تک تھا۔ اس کہانی کا باقی حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس ویڈیو کا اگلا ایپیسوڈ آپ لوگ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔